السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو آپ سن کے کیا سنی ہو گئے یا سن ہو گئے؟ جزاکم اللہ۔ یقیناً آپ میں سے اکثر خواتین حضرات صبح 9 بجے سے آئے ہوئے ہیں اور 9 سے کلاس چل رہی ہے۔ 9 سے 10 میں نے پہلے کلاس لی، پھر اس کے بعد محترم قاری صاحب نے آپ لوگوں کے کچھ حلق گلے والے سیٹ کیے، کچھ مخارج اس کے درست کروائے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا ٹائم ہمارے پاس 20 منٹ رہ گئے ہیں۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ 20 منٹ اور 20 منٹ اس میں اور ایڈ کر لوں کہ جو آپ لوگوں کو چائے پلائی ہے، بریک دی ہے، تو بریک کی کسر 12 بجے سے آگے نکالیں۔ کچھ ہاں کہہ رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی ہو، ٹائم پہ جائیں گھر بھی، خواتین کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کو تو پہنچنا ہے اور جا کر کے بس کھانا تیار چاہیے ٹائم پہ، اور ان لوگوں کو بیچاروں کو کام کرنا ہے۔ بہرحال ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، تھوڑا سا جلدی آپ ریپیٹ کیجئے پھر آگے چلتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا لفظ کیا ہے، لفظ کی ڈیفینیشن جلدی بتاتے جائیے پلیز۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ ہوتا ہے پھینکنا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو کیا پولیو ہو گیا، کیا ہو گیا اس کو؟ جی اچھا، لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو بھی الفاظ ہم ادا کرتے ہیں سارے الفاظ ہوتے ہیں، ویسے لغوی مطلب اس کا ہوتا ہے پھینکنا۔ اور اسی طریقے سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، جلدی بتاتے جائیں ذرا یہ رویز۔ ایک ہے بامانہ، تو بامانہ کو کیا بولتے ہیں ہم؟ جی اونچی بول دیجئے۔ کلمہ کہتے ہیں اس کو۔ بامانہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں، بے معنی محمل بے معنی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور کلمہ، پھر اس کی کلمہ کے ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں اردو گرامر میں۔ اچھا، اسم میں کتنے زمانے پائے جاتے ہیں؟ جلدی بتا دیں۔ اسم میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں۔ اسم میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں۔ سن کے واقعی سن ہو گئے ہیں آپ۔ اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اسم اینی نیم، کوئی بھی نام، اس کے اندر نہ ماضی ہوتا ہے، نہ اس حال سے تعلق ہوتا ہے، نہ فیوچر سے تعلق ہوتا ہے۔ اور فعل میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ جا کام ماضی میں ہوا ہوگا، یا حال میں، یا پھر مستقبل میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اسم فعل حرف پڑھنے کے بعد ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی کہ اسم کی علامت کیا کیا ہے۔ اسم کی علامت کیسے پہچانیں گے یہ اسم ہے؟ یہ شروع میں کیا ہوگا؟ الف لام ہوگا، یا پھر آخر میں تنوین کیا ہوتی ہے؟ ڈبل حرکت کو تنوین کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ دونوں ایک ساتھ آ سکتے ہیں، شروع میں الف لام بھی اور آخر میں تنوین بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر پڑھا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، یا تو اسم ذات ہوگا یا پھر اسم فعل ہوگا۔ میرے بھی کانفیوز ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو سن کے۔ اسم ذات ہوگا یا پھر اسم صفت ہوگا۔ اسم صفت کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا مثال دیجئے۔ قلم خوبصورت ہے، اس میں کون سی صفت ہے؟ القلم جمیل، تو اس میں جمیل کیا ہے؟ اور ذات کیا ہے؟ مروحۃ جمیلۃ، المسجد نظیف، تو کون سی صفت اس کے اندر ہے؟ نظیف، نظیف صاف ستھری مسجد ہے۔ اچھا، یہ تو ہمارا وہ سبق تھا جو ہم نے پچھلا پڑھا ہے۔ کوئی ہیں ایسے لوگ جنہوں نے گھر جا کے دیکھا ہو؟ اچھا، یہ نہیں بولیے گا کتابیں نہیں ملی، کتابیں مل جائیں گی انشاءاللہ، آ چکی ہیں۔ ایکچولی میں لاسٹ ٹائم 50 کورس لایا ہوں اور وہ محفوظ ہیں، آپ تک پہنچیں گے۔ ہمیں ایکچولی صحیح حاضری کا آئیڈیا نہیں ہوا، تو ادھر سے میں شائستہ باجی کو بولوں گا کہ آپ کا جتنے بھی فارم ہیں اب کلاس کے بعد دے دیجئے، اور اس طریقے سے آپ لوگ جو فارم لے گئے تھے فل کر کے لائے ہیں تاکہ ہمیں حاضری کا اندازہ ہو۔ بقیہ کورس سے انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے آپ لوگ پاس آ جائیں گے اور سب کو مل جائیں گے۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جنس۔
اسم کے بارے میں 4 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک اسم وہ ہوتا ہے جو اسم یا تو ہوگا جنس، مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر عدد کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ اسم جو ہے واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، پھر وصل کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں گے، اور آخر میں اعرابی حالت ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں جو اسم کے بارے میں ہم نے جاننا ہے۔ لیکن آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جنس۔ جنس کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسم ہے وہ جنس کے اعتبار سے میل ہے، فیمیل ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ میں اردو گرامر ابھی پڑھیں گے ہم، عربی ابھی نہیں پڑھیں گے، عربی تھوڑی سی مشکل ہے، اردو میں صرف بات کریں گے، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ اردو گرامر آپ لوگوں میں سے اکثر نے پڑھی ہوگی، تھوڑا سا پیچھے، بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ تو اردو کی بہت ساری ایسی مثالیں جس کو مذکر اور مؤنث چارٹ بنا کے بچوں کو ہمیں یاد بھی کروایا گیا تھا، پڑھایا گیا تھا، جیسے ابو، امی، دادا، دادی، نانا، نانی، انسانوں میں سے۔ اس طریقے سے جانوروں میں سے ہم مثالیں لیتے ہیں، گائے، بیل، بکرا، بکری، ٹھیک ہے، بھینس، بھینسا۔ یہ جو مثالیں ہیں جس کے حقیقت میں پیر ہے، جوڑا ہے، نر ہے اس کے مقابلے میں مادہ ہے، اور مادہ ہے اس کے مقابلے میں نر موجود ہے، اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ جس کا پیر ہوتا ہے، کپل، جوڑا ہوتا ہے، جوڑا بن سکتا ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث حقیقی۔ ریئل فیمینن، ریئل فیمیل، مؤنث حقیقی اور مذکر حقیقی تو واضح ہے کہ جس کے مقابلے میں اگر مادہ ہے تو نر موجود ہو، نر ہے تو مادہ موجود ہے۔ جیسے ہم عربی میں مثالیں دیکھیں، جیسے ابن ہے تو اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ امن آتا ہے، ابو کے امی ہے۔ اس طریقے سے بقراتن ہے، جاموسن ہے۔ جتنے بھی الفاظ ہیں جن کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث ہیں، موجود ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مؤنث حقیقی یا مذکر حقیقی۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی؟ اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے؟ مؤنث حقیقی کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا لفظ ہے مؤنث قیاسی۔ اچھا، قیاس کسے کہتے ہیں؟ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا قیاس۔ یار آج کل نا آپ بہت قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، قیاس۔ اور ویسے ایک عربی کا محاورہ ہے، المرء یقیس علی نفسہ، انسان جو ہے نا اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ بس کہتا ہے یار آج میرا یہ کھانے کو دل چاہ رہا، اچھا آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا نا، تو اپنے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ چاہیے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے جو کھانا ہو۔ تو قیاس، تخمینہ، اندازہ۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں مؤنث حقیقی کی تو اس کی ہم ایک علامت رکھتے ہیں۔ 2 طرح کی تا ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ گول تا۔ اور ایک دوسری ہے لمبی تا یا لمبی تے، جیسے آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں۔ گول تا جب ہم اس پہ فل سٹاپ کرتے ہیں، پڑھتے ہوئے وقف کرتے ہیں، اس کو کس میں بدل دیتے ہیں؟ جیم کے اندر یا خا میں، دال میں، کس میں بدلتے ہیں؟ کوئی مثال دیجئے۔ مثلا ایک لفظ میرے پاس ہے، یہ ہے، پڑھیں اس کو، کیا پڑھیں گے؟ اب اس پہ وقف کریں، کیسے پڑھیں گے؟ ساعہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور لفظ آپ لے لیجئے، قراصۃن، تو کیسے پڑھیں گے؟ قراصہ۔ مروحۃن، مروحہ۔ لاسٹ میں گول تا پہ جب ہم فل سٹاپ کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، کس میں اس کو بدلتے ہیں؟ ہاں میں بدل لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو لفظ ساعتن ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ گھڑی۔ اس کے مقابلے میں یہ ہے مؤنث ہے۔ مذکر اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ مذکر ہے؟ نہیں ہے۔ تو جس کے مقابلے میں مذکر نہ ہو، اس کا پیر نہ بن سکتا ہو، جوڑا نہ بن سکتا ہو، اور اس کے آخر میں گول تا ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مؤنث قیاسی۔ مؤنث قیاسی کی مثالیں ہیں جیسے مروحاتن، ٹھیک ہے، اور ایک اور لفظ ہے دراجاتن۔ آج کل ویسے اس کی ضرورت بھی ہے،
पेट्रोल इतना महंगा हो गया, दराजतुल हवाइया, बाइसिकल, साइकिल चाहिए होगी ना। तो दराजतुल नारिया का तो लोग दफन कर रहे हैं आजकल ना, दराजतुल नारिया या बुखारिया मोटरसाइकिल को बोलते हैं। कहते पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, इसके मुकाबले में दराजा आ जाए, दराजतुल हवाइया, बस साइकिल हो जिसमें पेट्रोल न डलता हो। तो ये अल्फाज जो है इसको हम क्या कहेंगे, कौन से हैं ये? मुअन्नस क़ियासी। मुअन्नस क़ियासी हमने क्यों कहा कि इसके मुकाबले में मुज़क्कर नहीं है, इसके जोड़े नहीं बन सकते। अच्छा, एक लफ्ज़ और है इसी तरीके से जिसको हम कहते हैं मुअन्नस सिमाई। मुअन्नस सिमाई की जब बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? सिमा का मतलब क्या होता है? सुनना। अच्छा, ये कलम है, कलम जो है, अब ये बताइए ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? कैसे आपने मुज़क्कर कहा? कलम, इसका जुमला बनाएं आप पहले। दिस इज़ माई पेन, इसका उर्दू में क्या तर्जमा करेंगे? ये मेरी कलम है। कंफ्यूज हो रहे हैं ना थोड़ा सा, ये मेरी कलम है, आपकी है तो आप ले लीजिए। नहीं, आपने सारे ला रहे हैं कि नहीं, मेरी कलम है। अच्छा, मेरा कलम है, मुज़क्कर है। ये कौन फैसला करेगा इसका? किसी अफ़गानी भाई से पूछेंगे? ये हमारा बच्चा बैठा हुआ बहुत होनहार, इससे पूछेंगे, पश्तो स्पीकर के, ये फैसला करेगा? नहीं, उर्दू में बात कर रहे हैं तो अहले ज़ुबान से पूछेंगे, जो अहले लुगत हैं, जो उर्दू स्पीकिंग हैं, जिनकी ज़ुबान उर्दू है, वो बताएंगे तो बात वही उनकी ऑथेंटिक होगी, उन्हीं की बात को माना जाएगा। जो बड़े बड़े हमारे अदीब हैं, शुआरा हैं, जिन लोगों ने उर्दू पे काम किया है, उनकी बात को हम देखेंगे तो बात वो दुरुस्त होगी। वरना वो कहते ना, बड़ा मशहूर सा लतीफ़ा क्या है, दो भाई झगड़ रहे थे, एक कह रहा था पानी बहती है, दूसरा कहता नहीं पानी बहता है, तीसरे ने फैसला कौन बात कर दी? वो क्या है, थोड़ा सा बताएं। पानी बहे है, ना पानी बहता है ना पानी बहती है, पानी बहे है। तो ये तो फैसला कौन करेगा? अहले ज़ुबान से। तो मुअन्नस सिमाई वो मुअन्नस जो हमने सुना है कि ये अल्फाज अहले अरब, अरबी के अल्फाज की बात कर रहे हैं, अहले अरब उसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, उनकी बात वज़न रखेगी, ऑथेंटिसिटी उन्हीं की बात की होगी। अरबी अल्फाज की जब हम बात करेंगे वो बताएंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अच्छा, मुअन्नस सिमाई की हम बात करते हैं। अब जैसे लफ्ज़ है समाउन, समा क्या है? समा किसे कहते हैं? आसमान को। एक लफ्ज़ और है जो बहुत ज़रूरी होता है, कहीं कहीं पे लोग इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं, असा। अच्छा, एक ये असा है और एक ये असा भी है, तो कौन सा दुरुस्त है? ये स्वाद के साथ है। अब स्वाद के साथ और ये आ जाए तो ये वर्ब है, ये फ़ेल है। ये तो ये अगर असा अलिफ के साथ आएगा तो इसका मतलब है ये नाउन है, इसम है। असा लाठी को बोलते हैं, समा है, खमरुन है। तो ये इंशाल्लाह आपके पास बुक करीब आ जाएगी, जिनके पास बुक मौजूद है सर। सबके साथ आपने मोने से हकीकी, मोने से क़ियासी, मोने से समाई, तो उसमें मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर क़ियासी, मुज़क्कर समाई ऐसा नहीं किया? सर आपने सुना लेडीज़ फर्स्ट, क्यों फटा करवा रहे हैं आप? आऊँगा इस तरफ में, अभी ज़रा ये क्लियर कर लूँ फिर बाकी भी आऊँगा। हो सकता है 12 बजे के बाद इनको जाना हो, ताकि ये तो अपने हिस्से का पढ़ लें, बाकी आप लोग बिठा लूँगा, मैं मुज़क्कर वालों को बिठा दूँगा। ठीक है भी, आ जाओ आप इस तरफ। अच्छा, ये जो अल्फाज हैं, समा है, असा है, ये अल्फाज क्या है? मुअन्नस सिमाई। अच्छा, मुअन्नस सिमाई का फार्मूला कुछ नहीं है। कुछ अल्फाज हैं कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं, हम उनको देखेंगे कि वो मुअन्नस सिमाई हैं। और जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के वो हिस्से जो जोड़ा है, ये मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। मुल्कों के नाम है, शहरों के नाम है, मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान, हैदराबाद, मिस्र, ठीक है, लाहौर वगैरह। इसी तरह मुअन्नस सिमाई के अंदर जो हमने अरबों से सुना है वो अल्फाज हम याद कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से अल्फाज है। वो 16 अल्फाज तो वो है जो हमारी बुक के अंदर मौजूद है, और एक कहानी की सूरत में, तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे उसमें।
پہلے آپ سمجھ لیجئے مؤنث حقیقی، سمجھ گئے، جس کے مقابلے میں اب اسی کو لے لیجئے مذکر حقیقی، جس کے مقابلے میں مؤنث موجود ہو. کلیئر ہو گیا سر؟ مذکر. اب آتے ہیں مؤنث قیاسی. تو مذکر قیاسی کیا ہوگا؟ مذکر قیاسی کیا ہوگا؟ اب یہ لفظ ہے کلامن، پہلے میں لکھا تھا اردو، اب لکھا عربی میں. کلامن مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کیسے فیصلہ کریں گے؟ یہ پہلی بات یہ ہم دیکھیں گے اس کے آخر میں گولتا ہے، گولتا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کوئی پیر بنتا ہے، اس کا نر مادہ کا کوئی نہیں ہے، تو مذکر قیاسی ہے. کلامن کیا ہے؟ مذکر قیاسی. کتابن کیا ہے؟ مذکر قیاسی. جدارن دیوار کو کہتے ہیں، کیا ہے یہ؟ مذکر قیاسی. پھر اسی کے لفظ ہے سقفن ہے، چھت کو بولتے ہیں، کیا ہے؟ بولیے. مذکر قیاسی جس کے آخر میں گولتا نہ ہو. اگر گولتا آ جائے تو کس میں چلا جائے گا؟ مؤنث قیاسی میں. گولتا نہیں ہے اور اس کا پیر بھی نہیں ہے، جوڑا بھی اس کا نہیں بن رہا، تو کس میں جائے گا؟ مذکر قیاسی. آگے بات یہاں تک کلیئر. پھر اس کی بات یہ لفظ آگے مذکر. اب لاسٹ میں ہم نے کون سا ذکر کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے؟ مذکر سمائی. اچھا، وہ ایسے مذکر جو ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، مذکر سمائی. اب آتے ہیں لفظ ایک ہے، کیا لکھا میں نے؟ خلیفتن. یہ کیا لکھا ہے؟ علامتن. یہ کیا لکھا ہے؟ حنزلاتن. یہ کیا لکھا میں نے؟ حذیفۃ، اسامہ اور خزیمہ. اور چلیے اتنے کافی ہیں. خزیمہ آخر میں گولتا سب کے موجود ہے، سب میں دیکھ رہے ہیں آپ گولتا ہے، تو کس میں جائے گا یہ؟ مؤنث قیاسی فارمولے کے مطابق. لیکن اس کو مؤنث کہتے ہیں آپ. حضرت علامہ مولانا، آگے کسی آنٹی کا نام لکھنے آپ لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھیں گے آپ. کیوں؟ یہ مذکر استعمال ہو رہے ہیں سارے کے سارے الفاظ. خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کس کو بنایا سب سے پہلے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور دادی حوا علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے نا؟ نہیں، دادا کے بارے میں بولا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے. جاعل فی الارض خلیفہ. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، حنزلہ، حذیفہ اور اسامہ، یہ سارے نام یہ بچیوں کے نام ہیں؟ نہیں، بچوں کے نام ہیں، مردوں کے نام ہیں. تو کون سے ہے یہ؟ مذکر سمائی. عربوں سے سنا ہے کہ وہ ان الفاظ کو کیا کرتے ہیں؟ مذکر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور ہم نے انہیں سنا ہے تو ہم نے بھی سنا ہے تو اس کو مذکر استعمال کریں گے، اگرچہ اس کے آخر میں گولتا ہے. لیکن یہ الفاظ بہت کم ہیں، چند ایک ہیں. حدیث کے اندر بھی استعمال ہوئے ہیں یہ الفاظ، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کہاں پر مشکل لگ رہی ہے تھوڑی سی بتائیے ذرا. جی کہاں مشکل ہے، کہاں کنفیوژن ہے؟ مؤنث حقیقی جس کا جوڑا ہو جانداروں میں، انسانوں میں اور جانوروں میں. اور پھر مؤنث حقیقی وہی مذکر حقیقی ہوگا اس کا بھی. اگر مادہ ہے تو نر ہو، نر ہے تو مادہ ہو. یہاں تک کلیئر ہے بات؟ اردو کی مثالیں ہیں یا عربی کی مثالیں ہیں؟ سیم ہوں گی. پھر اس طریقے سے مؤنث قیاسی اور مذکر قیاسی. مؤنث قیاسی کیا ہوگا؟ جس اسم کے آخر میں گولتا آ جائے. آسان سا طریقہ ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے اور اچھی طرح تو گھر میں جا کے اس کی مثالیں بنائیں. کم از کم 10 مثالیں لکھیں، آپ مل جائیں گی آپ کو بڑے آرام سے، بہت آرام سے آپ کو مل جائیں گی. قرآن کے کہیں سے آپ شروع کر دیں، 2-4 مثالیں ملیں، ایک پیج اس کی تلاوت بھی ہو جائے گی، پڑھ بھی لیں گے. گولتا آ جائے تو مؤنث قیاسی ہو مذکر، گولتا نہ ہو اور اس کے مقابلے میں مادہ موجود نہ ہو، اس کا جوڑا نہ بنتا ہو، تو کس میں جائے گا؟
مذکر قیاسی. مثال اس کی قلم, کتاب, کرسی, اور کرسی کا سارا جھگڑا ہے. ٹھیک ہے, مسجد اور جدار, دیوار, اور جوال. جوال تو موبائل, بہت اشد ضرورت ہے اس کی. اور مثالیں دیجیے جلدی. یہ کس میں جائے گا؟ قلنسوۃن, ٹوپی کو بولتے ہیں قلنسوۃن, آخر میں گول تا, کس میں جائے گا؟ مؤنث قیاسی, مؤنث سمائی میں جائے گا, قیاسی میں جائے گا. قیاس کیا ہے کہ گول تا آخر میں موجود ہے. مؤنث سمائی کی بات ہو رہی تھی. عربوں سے سنا ہے نفس, جیسے عصا ہے, خمر ہے, کاسن پیالہ ہے, اور بھی الفاظ ہیں کتاب کے اندر موجود ہیں, 16 الفاظ کی لسٹ ہے. اور مذکر سمائی کی مثالیں کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے, اب آتے ہیں تھوڑا سا پارٹس آف باڈی, جو جسم کے اعضاء ہیں. صرف 5 منٹ اور لوں گا, اجازت ہے؟ خاموشی ہے, خاموشی میں کیا سمجھوں؟ خاموشی میں رضامندی ہو تو ادھر سے کہا جائے گا, لیکن ادھر سے تو بولنا پڑے گا. جزاکم اللہ. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ پارٹس آف باڈی جو جسم کے اعضاء ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یدن. اچھا, آپ نے خود ہی بتانا, میں صرف اشارہ کروں کہ بتایا میں نے کیا بولا ہے. یہ کیا ہے؟ یدن. ٹھیک ہے. اور مرفقن, مرفق کسے کہتے ہیں؟ آپ اردو پہ بولیں گے نا, میں اشارہ کروں گا. کونی. کتفن, کندھا. اور صدرن, سینہ. ایک ہے دو ہے؟ ایک ہے. دل, تو یہ پھر کیوں بولتے ہیں ایک دل کرتا ہے یہ کر لوں, دوسرا دل کرتا ہے یہ کر لوں؟ سنا نا یہ. تو یہ 2 دل کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ایک سینے میں 2 دل نہیں رکھے. تو یہ کیسے ایک دل وہ اور ایک دل یہ؟ پھر کہہ دینا کہ دل تو پاگل ہے. تو دل ایک ہی ہے, جو ایک ہے جسم کے حصے, وہ کیا ہے؟ مذکر. انفن, ناک, ایک ہے 2 ہے؟ بڑا مسئلہ ہے یہ. ایک نے ایسا کام کیا ہوا ہے کہ بس ناک میں دم کیا ہوا, اور اس نے تو میٹرک میں A گریڈ نہیں لیا تو ہماری ناک کٹوا, اور خود پتہ نہیں بھلے D گریڈ میں پاس ہوئے ہوں, لیکن بچے کو تو A1 میں A+ میں چاہیے بچہ کو. ایسی دوڑ ہم نے لگوانی ہے اس کی, بھلے آتا جاتا کچھ نہ ہو, اور بڑی سیٹنگ ہوتی ہے آج کل, تو بڑا آسان ہو گیا. پارٹس آف باڈی, جسم کے 2 حصے. قدمن, قدم کسے کہتے ہیں؟ قدمن, پیر یا پاؤں. ٹھیک ہے. اور فخذن, گھٹنے. ٹھیک ہے. خدن, شفتن, شفت کسے کہتے ہیں؟ اچھا, ایک تھوڑی سی ٹائم ختم ہو گیا ہے, بس آخری ہے. آپ میرے ساتھ چھوٹی سی ایک پریکٹس کیجئے گا, لیکن جتنا میں نے بولنا اتنا ہی کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اپنے رائٹ ہینڈ کسی کا ہے؟ سیدھا ہاتھ, رائٹ ہینڈ باہر نکالیے, سب نکالیں گے, اور ہلانا نہیں, جہاں آخر میں رکھنا ہوگا وہیں رکھنا ہے. آہستہ آہستہ اس کو اپنے قریب لائیے. یہ سر آپ بھی لاسٹ میں بیٹھے, سب اپنے اپنے ہاتھ باہر نکالیں, اور سرکل بنا لیں اس طریقے سے, گول سرکل. گول سرکل بنا کے آہستہ آہستہ میری طرف آپ نے دیکھنا, میں دونوں طرف سے نظر آ رہا ہوں گا آپ لوگوں کو, اور جیسے میں نے کہنا ہے آپ نے وہی کرنا ہے. مجھے فالو کرنا ہے, غور سے دیکھنا ہے میں کیا کر رہا ہوں. آہستہ آہستہ سرکل اپنا قریب لاتے جائیں, منہ کے قریب لائیں, اور جیسے میں بولوں آپ نے اس کو تماشا کرنا ہے. مداری کرتے نا تماشا, اور لائیں اپنا ہاتھ, اور جلدی سے اپنا ہاتھ اپنی ناک پہ رکھ لیجئے, جلدی سے. اب میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کی ناک کہاں پہ ہے. سر جی مجھے چھوڑ دینا, میں نے بولا کیا ہے. میں تو یہ چیک کر رہا ہوں کہ ناک کہاں پہ ہے, کس کی ناک کہاں پہ ہے. کچھ لوگ تھے جن کی ناک یہاں پہ تھی, کچھ کی تھی یہاں پہ تھی. آپ وہ استعمال یہاں سے نہیں کرتے, استعمال یہاں سے, سانس یہاں سے لے رہے ہوتے ہیں, لیکن ہے یہاں پہ. یہ کہنے کی چھوٹی سی ایکسرسائز ہے. یہ ایکچولی ہماری جو حالتیں ہیں نا, ہماری اپنی اندر کی, وہ آ رہی ہوتی باہر. ہماری اندر کی جو حالت ہے وہ باہر آئی ہے ایک چھوٹی سی پریکٹس میں.
ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, کیا کرتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, تو اس لحاظ سے ناک یہاں پہ آتی ہے. بات سمجھ گیا نا. اس جملے پہ سوچئے گا, ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں جب وہ کرتے نہیں ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے جب ہماری سوچ اور ہمارا قول اور فعل ایک جیسا ہو جائے گا, بخدا اس دن سے ہماری ایک کامیابی شروع ہو جائے گی. ہم کوشش کریں اپنے گھر کے اندر, اپنے ادارے کے اندر, جہاں بھی ہم ہوں, اپنے قول اور فعل کو ایک جیسا کرنے کی ہم کوشش کریں. ہم جو بولیں وہ کریں, اور جو کر رہے ہوں وہی بول رہے ہوں. ورنہ پھر لطیفہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے, اور اس سے پھر ایک نفاق پیدا ہوتا ہے, اور جب نفاق پیدا ہوتا ہے سب سے دشمنی یہاں سے پیدا ہوتی ہے, یہاں سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.